خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ نشانے سجدہ سجا کر غرور نہ کرو، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کسی بھی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن خیالات میں ہے، امید بیچتا ہے، کیونکہ سب سے باری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لو، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی سیکھتا ہے تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمر بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مطلبی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر، میں کہاں تک بھاگوں شیشے کا مقدر لے کر۔ جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی، لیکن اب پتہ چلا ادھورے سپنے اور ٹوٹے ہوئے خواب سے بہتر ادھورا ہوم ورک اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو ہر کام میں سب سے آگے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی خود کو آخر میں نہیں پائیں گے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں سچا ہونا چاہیے۔ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اپنے نقصان پر غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو ادا نہ کر پائے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو خاک کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھری تو اللہ کے دروازے کھٹکھٹائے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ آخر کھل ہی جاتا ہے۔ اس نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔